ان کے اس بدن پر عامر بن ربیعہ کی نظر پڑ گئی اور ان کی زبان سے نکلا کہ میں نے آج تک اتنا حسین بدن کسی کا نہیں دیکھا. بس یہ جب جملہ ان کے منہ سے نکلا تو فوراً ہی حضرت سہل بن حنیف کو بخار چڑھ گیا اور وہ تکلیف شروع ہو گئی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی, آپ کو بتلایا گیا کہ عامر بن ربیعہ نے ایسے ایسے سہل بن حنیف کو دیکھا ہے اور اس سے ان کو یہ تکلیف ہوئی ہے, تو آپ نے اس کا علاج تجویز کیا کہ عامر بن ربیعہ کو وضو کرنے کا حکم دیا گیا کہ وہ وضو کرے, اور جو وضو کا پانی ہے جو ان کے اعضاء سے لگ کر گر رہا ہے اس کو ایک برتن میں جمع کرنے کا حکم فرمایا, اور پھر کہا کہ یہ جو جمع شدہ پانی ہے یہ سہل بن حنیف کے بدن پر ڈالا جائے اور ان کے جسم پر ڈالا جائے. جب ایسا کیا گیا تو ان کا بخار فوراً اتر گیا اور وہ تندرست ہو گئے. پھر آپ نے عامر بن ربیعہ کو تنبیہ فرمائی, اور تنبیہ یہ فرمائی کہ کوئی شخص اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے, تم نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ جب تم کو ان کا بدن نظر آیا تم برکت کی دعا کر لیتے. نظر کا اثر ہو جانا حق ہے. معلوم یہ ہوا کہ جب انسان کو کوئی چیز اچھی لگے, چاہے وہ مادی چیزیں ہوں, چاہے وہ اولاد ہو یا کوئی اور شخص ہو, تو اس کو کہنا چاہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, اللہ خوب برکت دے. اس قسم کا کوئی جملہ کہہ دینا چاہیے. اس کی وجہ سے نظر بد جو ہے وہ اس کے اثر سے محفوظ ہو جاتا ہے. تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ نظر بد سے بچنے کا ایک وظیفہ ہے. اسی طریقے سے اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ کسی کو کسی کی نظر لگی ہے اور وہ جو عائن ہے جس کی نظر لگی ہے اگر وہ معلوم ہو تو پھر اس کو وضو کا حکم دیا جائے اور اس کا جو مستعمل ہے اس سے اس معین کو جس پہ نظر لگی ہے اس کو غسل کرایا جائے, اس کو ڈالا جائے, اس سے اس کو افاقہ ہو جائے گا اور نظر کا اثر ختم ہو جائے گا. علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ علماء امت جتنے بھی ہیں اہل سنت والجماعت ان سب کا اس پر اتفاق ہے کہ نظر بد حق ہے اور اس سے نقصان کا پہنچنا حق ہے. تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک طرف تو نظر بد یا حسد کے اندیشے سے اولاد کو وصیت فرمائی کہ سب مل کر ایک دروازے سے شہر میں داخل نہ ہو, دوسری طرف انہوں نے اس حقیقت کا اظہار بھی ضروری سمجھا کہ نظر بد کی تاثیر کسی انسان کے جان و مال میں یہ اس وقت مضر ہوتی ہے جب اللہ کی مشیت اور اللہ کا ارادہ ہو. اگر اللہ کا ارادہ اس کو تکلیف پہنچانے کا نہیں ہے یا مشیت کی عزتی میں اس کے لیے کوئی تکلیف لکھی ہوئی نہیں ہے تو چاہے کتنا ہی کوئی حسد کی نگاہ سے دیکھے, بری نظر سے دیکھے, اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک طرف سبب اختیار کیا, دوسری طرف انہوں نے جو بہت سے لوگوں کے دل و دماغ جاہلانہ خیالات و اوہام پر شکار ہو جاتے ہیں اس سے بچنے کا بھی ذکر کر دیا کہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ. تو ایک ایمان والے کا حال یہی ہونا چاہیے کہ اس کی نگاہ اللہ کی ذات پر ہو اور مسبب الاسباب سے تعلق جوڑے. باقی اسباب کا اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. بہت سے صوفیاء کرام کو اس میں غلطی واقع ہو گئی اور انہوں نے اسباب کے استعمال کرنے کو توکل کے خلاف سمجھ کر اسباب چھوڑ دیے. تو یہ طریقہ جو ہے وہ قرآن سنت کے خلاف ہے. البتہ جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کر کے جو اس کے نتائج و ثمرات ہیں وہ اللہ کے حوالے کیے جائیں اور اصل مسبب الاسباب سے دعائیں کی جائے. یہ اصل قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جب یہ بھائی مصر دوبارہ پہنچے اور بنیامین کو بھی لے کر آئے, وعدہ چونکہ کیا تھا تو اس وعدے کے مطابق اپنے سوتیلے بھائی کو بھی لے آئے. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے سب بھائیوں کے قیام کا انتظام فرمایا تھا اور ایک کمرے میں دو بھائیوں کو ٹھہرایا. تو کل بھائی جو تھے وہ 11 تھے, 10 وہ بھائی بڑے تھے, ایک چھوٹے بنیامین تھے. تو دو کر کے تو 10 بھائی جو ہیں وہ 5 کمروں میں آ گئے.
बिन्यामीन तनहा रह गए, तो उन्होंने उनको अपने साथ ठहरने के लिए फरमाया कि ये मेरे साथ रह जाएंगे, अकेले का रहना मुश्किल है। जब तन्हाई का मौका आया, खलवत में हुए, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने हकीकी भाई पर ये राज फाश कर दिया और बतलाया कि तुम्हारा हकीकी भाई यूसुफ हो, अब तुम कोई फिक्र न करो, अब तक जो कुछ भाइयों ने किया है अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी का जिक्र इस आयत में है, आयत नंबर 69। जब वो आए यूसुफ के पास तो उन्होंने अपने पास जगह दी अपने भाई को और कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, अब तुम जो है कोई गम न करो उससे जो ये अमल किया करते थे, यानी तुम उसकी कोई परवाह न करो, कोई फिक्र न करो। इससे एक मसला ये भी मालूम हुआ, बल्कि यूँ कहा जाए कि एक सवाल पैदा होता है, और वो ये है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे भाई को तो बुलाने की ताकीद भी की, तदबीर भी इख्तियार फरमाई, कोशिश भी की। जब वो आ गए तो उन पर अपना राज भी जाहिर कर दिया, लेकिन अपने वालिद मोहतरम जो अल्लाह के एक उल आज़म पैगम्बर थे उनको बुलाने की कोई फिक्र नहीं की, न उनको अपनी खैरियत की इत्तला की, हालांकि वो उनके गम में बहुत अफसुर्दा थे और परेशान रहते थे, तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, ये एक सवाल पैदा होता है। इस सब का जवाब ये है कि ये जो कुछ हो रहा था ये अल्लाह के हुक्म से हो रहा था, अल्लाह की मशीयत से हो रहा था। अल्लाह का हुक्म यही था कि अभी उनको इत्तला न की जाए, क्योंकि अल्लाह अपने अम्बिया की आजमाइश करते हैं। हदीस शरीफ में फरमाया कि अशद्दु बलाअन अल अम्बिया, मखलूक में सबसे ज़्यादा आजमाइश जो है वो अम्बिया की होती है। तो पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुफारकत का गम उनको लायक हुआ, एक आजमाइश तो ये थी। फिर बिन्यामीन जो दूसरा छोटा बेटा था जिससे उनको यूसुफ के बाद बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, वो भी जुदा हुआ, तो इससे पैगम्बर की आजमाइश हो रही थी। तो चूँकि सारे काम हुक्म खुदाबंदी थे, इसलिए इसमें कोई एतराज़ की बात नहीं। फलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम जअल अस्सिक़ायत फ़ी रहलि अख़ीहि सुम्मा अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन अय्यतुहल ईरु इन्नकुम लसारिक़ून। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनका सामान, गल्ला और जो चीज़ें थी, रवांगी का सामान सब तैयार कर दिया, तो उन्होंने ख़ुद या किसी अपने मुलाजिम के ज़रिए से ये बात कही कि जो पानी पीने का बर्तन है वो अपने भाई के सामान में रखवा दिया। वही बर्तन था, पानी भी उससे पीते थे और उसी बर्तन से नाप कर गल्ला भी तकसीम किया करते थे। तो उन्होंने ख़ुद अपने भाई के सामान में रखा या किसी मोतमद को, मुलाजिम को कहकर अपने भाई के सामान में रखवा दिया। जब ये सामान लाद कर चले तो पीछे से एक पुकारने वाले ने आवाज़ दी और कहा कि काफिला वालों, तुम ज़रूर चोर हो। तो ये लोग फ़ौरन मुतवज्जे हुए पुकारने वाले की तरफ और कहा कि तुम्हारी क्या चीज़ गुम हो गई। क़ालू अक़बलू अलैहिम माज़ा तफ़क़िदून, तुम्हारी क्या चीज़ गुम हुई है। और के दोस्तों नहीं मिलता, वो गायब है। और जो शख्स उसको लेकर आएगा तो उसको एक ऊँट के बोझ के बराबर जो है, यानी एक ऊँट के ऊपर जितना लादा जा सके उतना गल्ला बतौर शाही खजाने से इनाम के मिलेगा, और मैं उसका जिम्मेदार हूँ। ऐलान करने वाले ने ये कहा। जवाब में भाइयों ने कहा, क़ालू तल्लाहि लक़द अलिमतुम मा जिअना लिनुफ़सिदा फ़िल अर्ज़ि वमा कुन्ना सारिक़ीन, खुदा की कसम तुम तो जान चुके हो हम यहाँ कोई फसाद करने के लिए नहीं आए, न हम चोर हैं। क़ालू फ़मा जा, फिर तुम बताओ। उन्होंने कहा कि उसकी जजा जिसके सामान में से पाया जाए वो खुद उसकी जजा है, यानी वो शख्स गुलाम शुमार होगा और जिसका बर्तन चोरी हुआ है वो उसका मालिक बन जाएगा। तो जिसके असबाब में से सामान मिले वही अपनी सजा है, चोरी के एवज में खुद उसकी ज़ात को साहिब माल अपना गुलाम बना ले। और ये जो उन्होंने राय दी थी ये हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की मिल्लत के मुताबिक राय दी थी, वरना जो मिस्र का कानून था वो ये नहीं था। चोर की सज़ा
مصر کے قانون میں یہ نہیں تھی کہ وہ مالک کا غلام بن جائے گا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ جزا موجود تھی، تو خود نے اپنے منہ سے اقرار کر لی. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. انہوں نے اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے دوسرے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی، ان کے تھیلوں کی تلاشی لی، اور پھر اس برتن کو اپنے بھائی کے تھیلے سے برآمد کیا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے یوسف علیہ السلام کی خاطر سے اس طرح تدبیر تعدیب و جرمانہ وغیرہ تو تھا، لیکن غلام بنانا یہ نہیں تھا، مگر یہ کہ اللہ کو منظوری یہ تھا کہ اس طریقے سے یہ اپنے بھائی کو یہاں روک لے. تو ان کے دل میں اللہ نے تدبیر پیدا فرمائی، اور خود ہی ان بھائیوں کے منہ سے بھی یہی بات نکلی کہ جس کے سامان میں سے برآمد ہوگا تو بس وہی یہاں رکے گا اور وہ مالک کا غلام بن جائے گا. رکنے کا یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے. اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روکنے کا یہ حیلہ کیوں اختیار کیا، جبکہ ان کو یہ بات معلوم تھی کہ میرے والد کو اس سے بہت تکلیف ہوگی، ان کو جدائی کا صدمہ ہوگا. وہ پہلے ہی ایک بیٹے کے صدمے میں ہے، دوسرے بیٹے کا صدمہ بھی ہو جائے گا. اور دوسرا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے جو پہلے سوال سے بھی زیادہ اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھائیوں پر بے گناہ چوری کا الزام کیسے لگایا ہے. تو مفسرین میں سے بعض نے تو یہاں یہ بات ذکر کی ہے کہ جب بنیامین نے یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا اور مطمئن ہو گئے تو انہوں نے خود بھائی سے یہ درخواست کی کہ اب آپ مجھے ان بھائیوں کے ساتھ واپس نہ بھیجیے. جو ہے وہ کوئی تدبیر بھی سوائے اس کے نظر نہیں آتی کہ میں جو ہوں وہ تم پر چوری کا الزام لگاؤں اور اس الزام میں تم کو گرفتار کر کے اپنے پاس روک لوں. بنیامین اپنے بھائیوں کی معاشرت سے، معاملات سے اتنا تنگ تھے کہ انہوں نے کہا کہ میں سب کے لیے تیار ہوں، چاہے چوری کا الزام لگاؤ، کچھ بھی کرو، مجھے اپنے پاس روکو. تو اگر یہ قول صحیح بھی قرار دیا جائے تو بھی اصولی طور پر دیکھا جائے کہ والد کی دل آزاری اور سب بھائیوں کی رسوائی اور ان کو چور کہنا یہ صرف بنیامین کے راضی ہونے سے تو جائز نہیں ہو سکتا. تو بعض حضرات نے تو یہاں یہ توجیہ کی کہ یہ جو انکم لصادقون کہا گیا ہے یہ تو کسی منادی نے یہ بات کہی تھی اور یہ بغیر اجازت کی کہی تھی، لیکن یہ بات جو ہے وہ قین قیاس نہیں ہے کہ بادشاہ کا ملازم ہو، بادشاہ کے خلاف کیسے جو اس طرح صالحین کے ساتھ لاحق کر دینا. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. اب اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی ہیں، ہم وہی بھیجتے ہیں آپ کی طرف. یہ واقعہ اتنی تفصیل سے جو سورہ یوسف کے اندر ذکر ہوا ہے، اتنی تفصیل تو تورات کے اندر بھی موجود نہیں تھی، علماء یہود نہیں جانتے تھے. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کسی کتابی سے کوئی چیز پڑھی نہ کسی غیر کتابی سے کوئی چیز پڑھی. آپ کا مخلوق میں کوئی بھی استاد نہیں ہے، آپ تو نبی امی ہیں. تو ان کو یہ علم کہاں سے ہوا؟ اللہ کی وحی سے ہوا. تو یہ واقعہ بھی آپ علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہے. نوحیہ الیک. اور آپ ان کے ساتھ سامنے موجود نہیں تھے جبکہ وہ جمع ہو کر اپنا تدبیر کر رہے تھے اور وہ عیسی علیہ السلام کے خلاف تدبیریں کر رہے تھے. وما اکثر الناس بمؤمنین. اکثر لوگ جو ہے ایمان لانے والے نہیں ہیں، اگرچہ آپ کتنے ہی ان کے بارے میں حرص کریں.
اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے آپ کو کتنی حرص کیوں نہ ہو. وما تسألهم علیہ من، آپ ان سے اجرت کا سوال نہیں کرتے. ان هو الا ذکر للعالمین، یہ نہیں ہے مگر ایک نصیحت ہے جہاں والوں. قرآن کریم نصیحت ہے جہاں والوں کے لیے. یہ قصہ یہاں مکمل ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس قصے سے جو اسباق حاصل ہوئے ذکر کیے گئے ان پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخری بات یہ عرض کرنی ہے آج کی نشست میں کہ آج سے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان طاق راتوں کے اندر شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم ہے. رمضان المبارک کو 3 عشروں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، اور تیسرا جہنم سے خلاصی. اب ایک تو ان راتوں کی قدردانی کی ضرورت ہے. آج کی پہلی طاق رات ہے، 21ویں شب ہے، اور شب جمعہ بھی ہے. ہمیں معلوم نہیں کہ شب قدر کون سی ہے. ہر رات میں کچھ عبادت کا اہتمام کر لینا چاہیے، اور گناہ سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے، وقت کو ضائع کرنے سے بچنا چاہیے، تاکہ ہمیں بھی کم آپ کو فائدہ حاصل ہو جائے. حدیث شریف کی روح سے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شب قدر میں عبادت کرے اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کی امید میں، ایمان کی حالت میں، تو اس کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں. علماء نے ذکر کیا کہ صغائر تو سارے معاف ہو جاتے ہیں، کبائر کے لیے توبہ ضروری ہے، بغیر توبہ کے کبائر معاف نہیں ہوتے. دوسرے یہ آخری عشرہ جہنم سے خلاصی کا بھی ہے، لہذا جہنم سے خلاصی کی دعائیں بھی مانگنی چاہیے. ساتھ ساتھ چند وہ گناہ کہ جن پر جہنم کی وعید قرآن و حدیث میں آئی ہیں، بالخصوص ان سے بچنے کا اہتمام ہونا چاہیے. ان گناہوں میں ایک گناہ جو ہے وہ تو کفر ہے. الحمدللہ اللہ نے ہم سب کو اس سے بچایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ میں آخری ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. ہم سب کو اللہ حسن خاتمہ کی توفیق نصیب فرمائے. کفر پر قرآن کریم میں جہنم کی وعید ہے. والذین کفروا لهم نار جہنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. جو کافر ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ. ایسے ہی ایک گناہ جس پہ جہنم کی وعید آئی ہے وہ قتل ناحق ہے. کسی مومن کا ناحق قتل، اس کو قرآن کریم میں جہنم کی وعید آئی. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. 5 ناموں کا ذکر ہے. جو کسی مومن کو ناحق قتل کرے اس کو 5 سزائیں اللہ دیتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے، دوسرا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا پڑے گا، تیسرے اس پر اللہ کی لعنت ہے، چوتھا اس پر اللہ کا غضب ہے، اور 5واں کہ اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے. تو قتل ناحق کے گناہ سے بچنا بھی بہت ضروری ہے. آج معمولی جھگڑوں کی وجہ سے خاندانوں میں کئی قتل ہو جاتے ہیں. چوری وغیرہ کرنے پر مزاحمت میں ڈاکو بے گناہ لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں. مال چھیننا مستقل الگ گناہ ہے، قتل کا گناہ ہے، اور اس کو معمولی بات سمجھی ہوئی ہے. جہنم کی آگ ہم میں سے کوئی شخص برداشت نہیں کر سکتا. تو قتل ناحق سے بچنے کا اہتمام ہونا چاہیے. ایسے ہی قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، میراث تقسیم نہیں کرتے، یتیم کا مال کھا جاتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، ان قریب بڑھتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائیں گے. تو یتیم کے مال کھانے پر قرآن کریم میں جہنم کی وعید آئی ہے. حدیث شریف میں آپ نے فرمایا ما اسفل من الكعبین من الازار فی النار. جو اوپر سے آنے والا لباس ہے، تیبل ہو، پینٹ ہو، یا پتلون ہو، شلوار ہو، اس سے جو بھی ٹخنے سے نیچے کا حصہ مردوں کا چھپے گا وہ جہنم کی آگ میں جلے گا. تو اسبال ازار یعنی اپنے تہبند کو، شلوار وغیرہ کو ٹخنے سے نیچے کرنا مردوں کے لیے یہ وہ گناہ ہے کہ اس پر حدیث شریف میں جہنم کی وعید آئی ہے. تو ہم سب اس آخری عشرے میں اللہ سے گڑ گڑا کر جہنم سے عافیت کی دعا بھی مانگے، اور ایسے اعمال کے ترک کا عزم بھی کریں، بچنے کا اہتمام بھی کریں جو جہنم میں جانے والے ہیں. اللہ ہم سب کو